الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے۔ آج کے اس پرنور لمحات کے اندر جو گفتگو کا عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے فتح مکہ اور دلوں کی فتح۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ساری دنیا امن کی متلاشی ہے۔ جس ملک کو دیکھو وہ چاہتا ہے کہ امن قائم ہو۔ ہر ملک نے اپنے ملک کے اندر امن کمیٹیاں بنائی ہیں۔ بیرونی معاملات میں بھی ہم امن چاہتے ہیں اور اندرونی معاملات میں بھی ہم امن چاہتے ہیں۔ امن کے بغیر یہ کائنات وجود میں نہیں رہ سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ زمین میں تم فساد نہ پھیلاؤ، امن کے ساتھ رہو، اور امن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو یہ امن کس طرح ہوگا؟ کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے ہونی چاہیے، کوئی ایسا آئیڈیل کوئی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، کوئی ماڈل ہمارے سامنے ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں لائیں وہ عمل، تو ہم ایٹومیٹک ہی امن کی طرف چلے جائیں۔ کوئی ذات ایسی نظر آئے گی، کوئی ایسی کوئی شخصیت نظر آتی ہے جس کو سب سے زیادہ کوئی درجہ دیا جائے، تو ہم تلاش کریں، جہاں پہ بھی مرضی جائیں، ہمیں تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن ایک ہی ذات ملے گی جو امن، جن کے طریقے پر عمل کرنے سے بندے کو امن میسر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی امن آ سکتا ہے، ہمارے محلے میں بھی امن آ سکتا ہے، ہمارے شہر میں بھی امن آ سکتا ہے، ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں امن آ سکتا ہے، اور بیرونی معاملات میں بھی امن آ سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی یہود و نصارہ، ہندو، ستارہ پرست، کسی ہی مذہب کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بھی قائم رہے، امن بھی قائم رہے، اور ہماری تبلیغ بھی جاری رہے، اس کے متعلق اگر کوئی ذات ہمیں کوئی ماڈل کوئی نظر آتا ہے، کوئی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تو وہ ذات مدینہ تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی ذات ہے جو ہر لحاظ سے ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر امن تم نے کرنا ہے تو امن کرنے کے لیے یہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کا دامن تھامو، محمد رسول اللہ کا دامن تھامو۔ اللہ رب العزت نے ان کو امن کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا یہ مطالعہ کیا جائے فتح مکہ کا معاملہ، حضور علیہ السلام نے ایسے انداز میں اس کو سلجھایا اور حل کیا حکمت عملی کے ساتھ، تو یہ فتح مکہ تو جو ہے ہی ہے تھا، حقیقت میں اس کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مکہ فتح نہیں کیا، حقیقت میں لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ معاملہ میں مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ ہم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے۔ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، لوگ کہتے کہ حضور علیہ السلام کو جانا پڑ گیا، نہ ایسی بات نہیں، حضور
تو ایک دفعہ خالق کائنات کو کہہ دیتے کہ خالق کائنات کہ یہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، ان کو برباد کر دے، تو جبریل نے ایک لمحہ بھی نہیں لینا تھا، ایک ساتھ بھی نہیں گزرنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو برباد کر دینا تھا، ختم کر دینا تھا، نیست و نابود کر دینا تھا۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ دیکھیے غیر مسلم آج بھی مسلمانوں کے نبی کے اوپر ان کی توہین کرتے ہیں، ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ خود کے ساتھ لگاتے ہیں کہ امن، نوبل پرائز دیتے ہیں جو بندہ امن کی بات کرتا ہے، اور نوبل پرائز ورلڈ کا پرائز ہوتا ہے، وہ نوبل پرائز یہ امن کی بات کرتے ہیں، اور خود وہ جگہ جگہ پہ بمباری بھی کرتے ہیں، اور ہر ملک کے اندر داخل ہو کے اس کا امن بھی خراب کرتے ہیں۔ اگر امن کی مثال دیکھنی ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات نظر آتی ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ ایک بہترین ماڈل اور نمونہ، بہترین آئیڈیل ہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی ذات ایسی نہیں جو امن ہمیں بتا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو سب کچھ ختم کر سکتے تھے، جبریل کو کہتے، خالق کائنات کو کہتے، حضور کی تو ہر چیز تابع تھی، پتھر حضور کے تابع، درخت حضور کے تابع، جو زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے سب حضور کے تابع کیا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں، کملی والے محبوب۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے تو کسی کے حق میں بد دعا بھی نہیں کی، کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا چاہا ہی نہیں ہے۔ ایسے امن والے ہمارے لیڈر ہیں، ایسے امن والے ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ چلو صحابہ چلتے ہیں مکہ میں، اور احرام باندھ لینا، قربانی کے جانور بھی لے لینا، تاکہ کفار کو یہ مغالطہ نہ ہو، یہ خدشہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے ہیں، ہم بغیر اسلحے کے جائیں گے، بغیر ساز و سامان کے جائیں گے۔ صحابہ کے اندر خوشی کی لہر ڈول اٹھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کے چلے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1400-1500 صحابی تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کے جب وہ مکہ کی طرف رخ کیا تو راستے میں ایک مقام آیا اور درخت کے نیچے اونٹنی حضور علیہ السلام کی بیٹھ گئی۔ صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، حضور نے فرمایا یہ نہیں اٹھے گی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، اب یہ اٹھنے والی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے وہیں پہ پڑاؤ کیا۔ اب غیر مسلموں کو پتہ چل گیا کہ کملی والے محبوب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شاید جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ فوری طور پہ ایک بندہ تھا جس کا نام سہیل تھا، وہ سہیل نامی آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، ہم کوئی جنگ کرنے کے نہیں آئے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے، فساد کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اور صرف آئے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، کعبۃ اللہ کی کے پاس آ کر اپنے رب کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آب زمزم کا پانی پیتے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان آئیں اور ہو کے چلے جائیں، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا انہوں نے، نبی ایسے معاہدے کی شکیں رکھی، ایسے مشروط معاہدہ ہوا کہ ہماری طرح کا کوئی بندہ ہوتا شاید کبھی بھی یہ معاہدہ نہ کرتا، لیکن کملی والے محبوب اتنے امن والے، طاقت والے، ہمت والے، جن کی خدا نگہبانی فرمائے، جن کی مدد خالق کائنات فرمائے، اس کے باوجود بھی حضور نے معاہدہ کر لیا۔ اب حضور علیہ السلام واپس چلے، 10 سال کا معاہدہ ہے، حضور واپس چلے گئے، حضور علیہ السلام واپس چلے گئے، اور 2 سال کے بعد انہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا۔ حضور علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہو گئے، ابو سفیان کو حضور نے ایمان دیا، اور حضور کے چچا جو تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ابو سفیان فخر کو پسند کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ابو سفیان کے جو بھی بندہ گھر میں آ جائے گا نا ہم اسے بھی امان عطا فرمائیں گے۔ یہ پروٹوکول ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے۔ ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کیا، اور نبی علیہ السلام جب مکہ کے اندر داخل، میں مختصر بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام جب مکہ کے اندر داخل ہو گئے تو حضور علیہ السلام کی آمد اس وقت تھی تو لشکر اسلام 10,000 سے زائد تھا، 10,000 سے زیادہ فوجی تھے، جن میں سے حضرت خالد بن ولید بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی عازی دیکھیے، حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہیں تو اپنا سر مبارک جھکائے ہوئے ہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے داخل ہو رہے ہیں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور لرزہ طاری ہو گیا مکہ کے اندر، لوگ گھبرا گئے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ بے شمار زیادتیاں کی ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ
محفوظ ہوंगी کہ نہیں होंगे, आज तो सारे कत्ल हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो फौरी तौर पे अबू जहल का बेटा नौजवान अकरम आया। जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने आए तो हजूर अलैहिस्सलाम ने देखते हजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि इसको मार दो। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। हजूर ने उसे भी माफ़ी अता फरमा दी। फिर हबार बिन असवद आया, उसने भी आके माफ़ी मांगी, हजूर ने उसे भी माफ़ी अता फरमाई। देखा उसको तो एक दफ़ा देख कर तो आंखों में खून आ जाता है। जिसकी बेटी को किसी ने तकलीफ पहुंचाई हो तो वो उसको माफ़ करना आसान बात होती है। इस हबार बिन असवद ने बड़ी तकलीफ़ दी हजूर की साहबजादी को, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी माफ़ कर दिया। वो हिंदा जो थी उसने गज़वा ओहद के दौरान हजूर के चचा अमीर हमज़ा का कलेजा निकाल कर चबा दिया, लेकिन जब हजूर की बारगाह में आई तो हजूर ने उसे भी माफ़ी दे दी और इस्लाम में वो दाखिल कर दिया। इसी तरह असला डीलर था जिसका नाम सफ़वान बिन उमैया था, वो उसने भी हजूर से माफ़ी मांगी, हजूर ने उसे भी माफ़ी अता फरमा दी। उस्मान बिन तलहा थे जिनके पास काबतुल्लाह की चाबी थी, वो हिजरत के मौका पर हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, उस्मान तू चाबी मुझे दे दे, मैं काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होकर कुछ अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के बाद मैं रवाना होना चाहता हूँ। वो कहने लगा, नहीं ये जी हमारे ख़ानदानी चाबी है, हम आपको नहीं दे सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने जब बुलाया ना उस्मान बिन तलहा को, आपने फरमाया उस्मान बिन तलहा कहाँ है? अर्ज़ की हाज़िर हूँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया चाबी कहाँ है? वो चाबी काबतुल्लाह के सामने रखी है। हज़ूर ने फरमाया वक़्त याद आया, एक वक़्त था तूने चाबी नहीं मुझे दी थी, लेकिन आज क्या तुम्हारा इरादा है? हज़ूर ये सब कुछ कुर्बान है, मेरा जिस्म भी कुर्बान है, तन मन आप पे कुर्बान है। आपने उसे भी कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ा के उसे माफ़ी अता फरमाई, वो चाबी उसे ही लौटा दी। कहा ये चाबी तेरे पास ही है। इतने में ज़ोहर की अजान हो गई, अजान का वक़्त हो गया, नमाज का वक़्त हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को आर्डर दे दिया, बिलाल आओ अब अजान कहो, नमाज पढ़ते हैं। हज़रत बिलाल ने अजान पढ़नी शुरू कर दी। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान पढ़ी तो एक बच्चा था जो हज़रत बिलाल की कॉपी करना शुरू कर दिया। हजूर अलैहिस्सलाम देखते रहे, हजूर की नज़र मुबारक बढ़ गई, जिस पे महशर में वो बख्शा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। इतना बड़ा मजमा, 10,000 हजूर के सहाबा हैं, लश्कर इस्लाम भी और कुफार के लोग भी हैं, मक्का के लोग हैं, बड़े बड़े सरदार हैं उस वक़्त मौजूद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सामने जिस वक़्त उस बच्चे ने अजान कही, हज़रत बिलाल की कॉपी की, उधर हज़रत बिलाल पढ़ रहे हैं, पीछे वो पढ़ रहे। हजूर अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल अजान होने के बाद कहा कि उस बच्चे को लेके आओ। बच्चे को पकड़ के लाए तो बच्चा थर 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 कम कपाने लगा। हजूर ने फरमाया तू वक़्त के किसी बादशाह के पास नहीं आया, तू तो अल्लाह के महबूब की बारगाह में आया, घबराने की बात है, चलो अजान कहो। उसने अजान कही तो हजूर अलैहिस्सलाम को ने फरमाया इस बच्चे को अब कहो चले जाए। वो बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह, अब नहीं मैं जाऊँगा, अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरा जाना बनता ही नहीं है। या रसूलल्लाह मैं तो अपने आपकी जुल्फ़ों का असीर बन चुका हूँ, मैं तो आपके चेहरे को देखकर आपकी मोहब्बत में गुम हो चुका हूँ। ऐ महबूब अब मैं जाने वाला नहीं हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। हज़ूर ने कलमा पढ़ाया और अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह मेरी को ड्यूटी लगा दीजिए। हज़ूर ने फरमाया मक्का के अंदर हमेशा के लिए ये बच्चा अज़ान पढ़ा करेगा और मदीना के अंदर हज़रत बिलाल पढ़ा करेंगे। अब हज़ूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में वो बड़े से लोग आ गए जो कुफार के सरदार, कबीलों के सरदार थे, जो हजूर की मुखालफत करते थे। जब सामने आए ना तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बताओ अपना कुफार के सरदारों तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। वो कहने लगे ए अल्लाह के प्यारे हबीब, हम तो ये चाहते हैं जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ सलूक किया था हमारे साथ भी वही सलूक कर दीजिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूसुफ ने तो अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, जाओ तुझे मैंने माफ़ कर दिया। ये नबी अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज के साथ किस तरह बदला लेना चाहते तो वो ले सकते थे, किस तरह हमें सबक दिया कि भाई अमन कायम करना है तो माफ़ी दो दूसरों को माफ़ी दो। हकीकत में उलमा लिखते हैं ये काबतुल्लाह फतह जो होना था हो ही रहा था, लेकिन
اصل بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام دلوں کو بھی فتح فرما رہے تھے۔ سب سے بڑا فاتح وہ نہیں ہے جو ملکوں کو فتح کرے، سب سے بڑا فاتح وہ ہے جو دلوں کو فتح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ فتح کیا، اور بت جتنے بھی تھے سب کے سب گرا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پہ آ کے وہ بت توڑے، اور ساتھ قرآن کی آیت بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا۔ تو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، تاریخ کی حقائق جان کر دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی جہاں پہ انقلاب آئے ہیں، تو ہر انقلاب آنے کے وقت کئی لاکھوں لوگ قتل ہوئے۔ کون سے؟ یہ تاریخ گواہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ فرانس کے اندر جب جمہوری انقلاب آیا تو تقریباً 26 لاکھ بندہ قتل ہوا، اور جب روس کے اندر انقلاب آیا تو 1 کروڑ بندہ قتل ہوا۔ جب 1914 کی جنگ عظیم ہوئی تو اس میں 73 لاکھ بندہ قتل ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ 6 لاکھ بندہ قتل ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 1 کروڑ انسان قتل ہوا، اور 1955 کی کوریا کے اندر جو جنگ ہوئی اس میں 15 لاکھ بندہ قتل ہوا۔ 1979 کے اندر رشیا اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ وہاں پہ 10 لاکھ بندہ قتل ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں 1990 عیسوی کی گلف وار میں 1 لاکھ انسان قتل ہوا۔ عراق کے اندر جب ایران کی اور عراق کی جنگ ہوئی اس وقت تقریباً 4 لاکھ بندہ قتل ہوا۔ قتل ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا مقصد پورا نہ کر سکے، اس مقصد میں ناکام ہی رہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ فتح مکہ ہو رہا ہے، 10,000 صحابہ کا لشکر بھی ساتھ ہے، کفار بھی سامنے ہیں، لیکن ایک بندے کو بھی قتل نہیں کیا، جنگ ہوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا اور لوگوں کے دلوں کو بھی فتح فرما لیا۔ اس سے بڑا امن والا، اس سے بڑا کوئی سلامتی والا کوئی مذہب ہی نہیں ہے جس طرح کا اسلام ہے۔ لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام دہشت پھیلاتا ہے۔ نہ بھائی، مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، مسلمانوں کے نبی کو دیکھیے، اسلام کے بانی کی طرف رخ کیجئے، تب پتہ چلے گا اسلام کے بانی سے بڑا کوئی امن والا ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، ہم کہتے ہیں تلوار استعمال ہوئی، یہ نہیں کہ ہوئی نہیں، انکار نہیں کر سکتے، لیکن تلوار کہہ سکتے ہیں 20 سے 30% استعمال ہوئی، لیکن 80% 80 سے 70% ایسے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے وہ تلوار کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے، وہ تو مصطفیٰ کے اخلاق کی وجہ سے داخل ہوئے۔ یہ نبی میں ایک سوال کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جیسے دلیر آدمی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ڈر اور بے باک آدمی، جو وہ بڑے سخت مزاج تھے، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں 35 کلو کی ایک تلوار، 35 کلو کی ایک تلوار، اور ایک غزوے کے اندر تو 9 تلواریں ٹوٹ گئی ان کی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ معاملہ بھی ٹھیک ہے کہ صحابہ نے تلوار کے ذریعے بہت کچھ کیا، لیکن تلوار اس وقت استعمال کی جب غیر مسلم مقابلے کے لیے آتے تھے، جب مقابلے کے لیے نہیں آتے تھے، سرنڈر کر دیتے تھے، اس وقت تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ خود ہی دیکھ لیجیے حضرت خالد بن ولید کیا تلوار کی دھار کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے؟ وہ تو حضور کے خلاف کی وجہ سے داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس طرح داخل ہوئے؟ کیا حضور کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی؟ نہیں یار، وہ تو حضور علیہ السلام کے اوپر اترا اور قرآن سن کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح کہ کہا جاتا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ امن اور سلامتی والا مذہب ہے۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ بھائی اپنی حکمت عملی کے ساتھ تم کفار سے بھی لڑ کر بھی اور بغیر لڑے بھی تم جیت سکتے ہو، تم یہودیوں سے لڑ کر بھی اور بغیر لڑنے کے بھی تم جیت سکتے ہو، تم عیسائیوں سے لڑ کر بھی اور بغیر لڑنے سے بھی تم جیت سکتے ہو۔ یہ ہمارے کملی والے محبوب نے سکھایا ہمیں، اور فتح مکہ تب ہوا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑے عظیم لیڈر اگر کوئی ہے امن والے تو وہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تو کہتا ہوں نوبل پرائز جو انعام ملتا ہے وہ ملنا ہی اس بندے کو چاہیے تھا جو بندہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو بنا لیتا ہے۔ یہ تو غیر مسلموں نے ایک اپنا معیار بنایا، جی امن 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 امن، اور خود امن کرتے نہیں ہیں۔ کبھی کسی جگہ پہ ڈرون حملہ، کبھی کسی جگہ پہ ڈرون حملہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ امن تو کو نہیں۔ کشمیر کے اندر مسلمان
मुसलमान मुसीबत में, बर्मा के अंदर मुसलमान मुसीबत में, इराक़ में, लिबिया के अंदर वो सब मुसलमान ही अपना ये नुकसान करवाते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर मुसलमान ही हैं। लेकिन कोई मुसलमान किसी मुल्क के अंदर तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, कोई मुसलमान किसी मुल्क के अंदर ये सब कुछ नहीं कर रहा, किसी जगह पे किसी मुल्क पर किसी मुसलमान ने आज तक नहीं किया वजह यह है कि मुसलमानों के नबी ने ये सबक पढ़ाया ही नहीं है। मुसलमानों के नबी ने सबक ये पढ़ाया है, हमारे आका ने ये सबक पढ़ाया है कि तुमने किसी गैर मुस्लिम के साथ भी ज्यादती नहीं करनी। हाँ, तुम्हारे सामने जो अकड़ता है उसको तुम फिर कंट्रोल, ज़मीन अल्लाह की ज़मीन पर उसको रहने का हक ही नहीं है। और जो बंदा तुम्हारे सामने अकड़ता नहीं, तुम्हारा ज़िमी बन जाता है, तुम्हारा खादम बन जाता है, तुम्हारा गुलाम बन जाता है, वो तुम्हारे ताबिया बन के ज़िंदगी गुजारता है, चाहे वो ईसाई भी क्यों ना होगा, तुम उसकी हिफाजत फरमाओगे। अगर वो तुम्हारे सामने अकड़ता है फिर तुम क्या करोगे? अल्लाह की धरती को पाक करोगे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमन के लिहाज से सबसे ज़्यादा अजीम लीडर हैं। हर लिहाज से, हर जाविये से देखें तो कमली वाले महबूब हर लिहाज से सबसे अजीम लीडर हैं। फतह मक्का जो है ये एक ऐसा दिन है, हमें समझने की ज़रूरत है, हमें सबक हासिल करने की ज़रूरत है, हमें परखने की ज़रूरत है, हमें कोई निसाब लेने की ज़रूरत है कि जिस तरह कमली वाले महबूब अल्लाह की मदद से बगैर किसी को नुकसान किए, बगैर कत्ल किए और बगैर शहीद करवाए, बगैर तलवार उठाए मक्का भी फतह कर लिया और लोगों के दिलों को भी फतह कर लिया। आज हमारे लिए ये सबक है कि हम समझें, इसी तरह हम चलेंगे तो अल्लाह हमें भी कामयाबी अता फरमा देगा। कहा जाता है मेरे आका हैं वो जो अमन पैगाम था जिनका, मोहम्मद नाम था जिनका, मोहब्बत काम था जिनका, वो रफ्ता रफ्ता जिनने कौम को मंजिल अता कर दी, कली आगाज़ थी जिनकी, चमन अंजाम था जिनका। तो खालिक़ कायनात से दुआ है हमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।